نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میری طرف سے اے اہل رمضان، اے رب کے مہمان، تمام اہل ایمان کو تیرا آنا مبارک ہو۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ آج میں اور آپ پھر کچھ دیر کے لیے اللہ جل شانہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے جمع ہوئے، جو ہمارے لیے انشاءاللہ بڑا سرمایہ اور سعادت ہے۔ محترم ناظرین، بہت سی باتیں جاننے کے پیچھے نہ پڑیے، جتنی بات معلوم ہو اس پر عمل ہو جائے تو یہ بڑے کام کی بات ہے، کیونکہ ہماری عبادات و عطاعت بھی کچھ رسمی صورت ہو کر رہ گئی ہیں، اور اسی بدحواسی میں، اس بدحواس زندگی میں، نفسانی اور شہوانی ماحول میں ان کی حقیقت اور اہمیت جیسی ہونی چاہیے وہ ہمارے دلوں میں بالکل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ، جب آپ نے ہمیں توفیق دی ہے تو آپ ہی ان عبادات کی اہمیت، برکات اور تجلیات اور ان کے فیض اعمال صالحہ اور حیات طیبہ عطا فرمائیں، آمین۔ ناظرین، یہ شعبان کا آخری مرحلہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے کے بعد ماہ رمضان المبارک شریف کی آمد ہے۔ کاش ہم کو اپنے ایمان کی عظمت، قدر و منزلت ہوتی تو اس ماہ مبارک کی سعادتوں سے پہراور ہونے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ ہمارے ضعیف ایمان اور ناکارہ اعمال کو اثر نو، قوی اور کامل بنانے کے لیے رمضان المبارک کے چند گنتی کے دن عطا فرما دیے۔ اس لیے ان کو غنیمت سمجھ کر بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ان ایام معدودہ کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا کس قدر احسان ہے کہ اپنے گناہگار غفلت زدہ بندوں کو پہلے ہی سے آگاہ کر دیا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو تو اپنے عمر بھر کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کروا لو، تاکہ تم مربی حقیقی سے صحیح و قوی تعلق پیدا کر سکو۔ اگر تم نے ہماری مغفرت واسعہ اور رحمت کاملہ کی قدر نہ کی تو پھر تمہاری تباہی اور بربادی میں کوئی کسر باقی نہ رہے گی۔ اب اس اعلان رحمت پر ایسا کون بدنصیب بندہ یا بندی ہے جو اس کے بعد محروم رہنا چاہے گا؟ اسی لیے ہم سب لوگ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں پار ہے، اور اب تمام جذبات ابدیت کے ساتھ اور قوی ندامت کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، اور اس ماہ مبارک کے تمام برکات، انوار و تجلیات الہیہ سے مالا مال ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی زیادہ سے زیادہ توفیق ہم سب کو عطا۔ یوں تو سب دن اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، ہر وقت ہر آن انہی کی مشیت کار فرما ہے، اور ہماری تمام عبادت و عطاعت انہی کے لیے ہے۔ وہی ہم کو دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ مگر جیسا کہ یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، جس کے اندر فرمایا گیا حدیث کے مطابق کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس کا صلہ میں خود دوں گا، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو صلہ اور اجر اس ماہ کے اعمال کا ہوگا وہ بے حد و بے حساب ہوگا، اور یہ بے حد و بے حساب ہونا اللہ تعالیٰ علیم و خبیر کے علم میں ہے۔ اسی احسان شناسی کے جذبے کو قوی کرنے کے لیے توکل اللہ ہم کو بھی عزم بالعزم کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ للہ رب العالمین ہے، انشاءاللہ ہم خود مشاہدہ کریں۔ طے کر لیجئے اب ایک پاکیزہ محتاط زندگی گزاریں گے، آنکھوں کا غلط اندازہ نہ ہونے پائے، سماعت میں فضول باتیں نہ آنی پائے، بیکار باتوں میں مشغول نہ ہوں، اس کے علاوہ تمام غیر ضروری تعلقات بھی کم کر دیں، ایسی تقریبات میں شریک نہ ہوں جہاں شریعت کے خلاف کام ہو، تو انشاءاللہ پاک صاف رہیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ ناپاکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا نہیں ہو سکتا۔ جی بھر کر 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن اپنے تمام گناہ عمر بھر کے جتنے ہوں یاد ہوں یا تصور میں آئیں، جہاں جہاں نفس و شیطان سے مغلوب رہے ہیں، چاہے وہ دل کا گناہ ہو، آنکھ کا گناہ ہو، زبان کا ہو یا کان کا، سب ندامت قلب کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش کر دیں اور کہیں کہ اب وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ یا اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ
ہم سے غفلت و ندانی کی وجہ سے، نفس و شیطان کی شرارت سے عمدہ و سہو جو بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ صادر ہو چکے ہیں، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے انتہائی تباہ کن ہیں، جن کی شامت اعمال کا خمیازہ ہم ہر روز بھگت رہے ہیں۔ اپنی اپنی مغفرت کاملہ اور رحمت واسعہ سے سب معاف فرما دیجئے۔ ہم انتہائی ندامت قلب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں منت و سماجت کے ساتھ دست دعا اور سر سجود ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وہ بات جو قابل مواخذہ ہو معاف فرما دیجئے۔ دنیا میں، قبر میں، دوزخ میں، حشر میں، پل صراط میں، جہاں بھی مواخذہ ہو سکتا ہے سب معاف فرما دیجئے۔ اور یا اللہ آپ جتنی زندگی عطا فرمائیں گے وہ حیات طیبہ ہو، اعمال صالحہ کے ساتھ ہو۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط اور قوی فرما دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی حسب وعدہ الہی ہماری یہ دعا ضرور قبول ہوں گی۔ اب خبردار اپنی گزشتہ غفلتوں اور کوتاہیوں کو اہمیت نہ دینا، زیادہ تکرار نہ کرنا، مایوس و نا امید نہ ہونا۔ جب ان کا وعدہ ہے تو سب انشاءاللہ معاف ہو جائے گا، لیکن ہاں چند گناہ ایسے ہیں جن کی معافی مشکل ہے۔ مسلمان مشرک تو ہوتا نہیں، لیکن کبھی کبھی یہ ممکن ہے کہ پریشان ہو کر عالم اسباب کسی قوت کو مؤثر سمجھ لیا، دنیاوی وسائل و ذرائع کے سامنے اس طرح جھک گئے ہوں جس طرح ایک مومن کو جھکنا نہ چاہیے۔ تو یا اللہ آپ یہ سب لغزشیں بھی معاف کر دیں۔ بس اب مغفرت کا معاملہ ہو گیا، اب ان کی رحمت واسطہ طلب کرو۔ اسی طرح ایک ناقابل معافی گناہ کبیرہ ہے، یہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کھوٹ اور کینہ رکھنے والے کے لیے حدیث سے بیان ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو شب قدر کی تجلیات و مغفرت و قبولیت دعا سے محروم رہے گا۔ عالم تعلقات میں اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست احباب سب پر ایک نظر، کسی کی طرف سے دل میں کسی قسم کا کھوٹ، کینہ اور غصہ تو نہیں ہے، کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوئی، کسی کو ہماری ذات سے تکلیف تو نہیں پہنچی۔ اللہ پاک اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک ان کی مخلوق ہم سے راضی نہ ہو۔ دیکھو اگر تم اس معاملے میں حق کے بجانب ہو اور دوسرا باطل پر ہے، یعنی تم حق پر ہو اور دوسرا غلطی پر ہے، تو تم اللہ پاک سے مغفرت چاہتے ہو تو اسے معاف کر دو۔ تمہاری زیادتی ہو تو اس سے جا کر معافی مانگ لو، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ اگر بلا مسافہ ہمت نہ ہو تو ایک تحریر لکھ کر اس کے پاس بھیج دو کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، اس لیے ہم اور آپ بھی آپس میں دل صاف کر لیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ اس کے بعد ان سے نہ بدخواہی کرو، نہ دل میں انتقام لینے کے خیال کرو۔ یہ بچوں پر نظر ڈالو کہ ان میں سے کوئی تم سے ناراض تو نہیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی بے جا تشدد یا زیادتی تو نہیں کیے۔ اگر ایسا ہے تو ان سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خوش سلوکی سے ایسا برتاؤ کرو جس سے وہ خوش ہو جائیں۔ اس طرح بھائی بہن، عزیز و اقارب، غرض کسی سے کسی قسم کی بھی رنجش ہے تو تم ان کو معاف کر دو، اس لیے کہ تم بھی آخر اللہ سے معافی چاہتے ہو۔